اپنے ساتھ ایک جماعت بھی لے کے آتے ہیں. جو جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے یہ ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، یہ ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور فرمایا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صبح تک، فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس رات کی برکتیں، رحمتیں، نوازشات، عطائیں، فرشتوں کا آنا جانا یہ فجر تک رہتا، فجر تک رہتا. پھر سورہ بجینہ کا تذکرہ ہے اور مشرکین کی مذمت فرمائی. فرمایا نیکی کرنے والے اور نیکی کی زندگی گزارنے والے اس دھرتی کے اور اس زمین کے بہترین مخلوق ہیں، اور برائی کی زندگی پہ کھڑے ہونے والے فرمایا اس دھرتی زمین کے بدترین مخلوق ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرتے تھے. پھر سورہ زلزال کا تذکرہ ہے، سورہ زلزال کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اعمال سب سامنے آئیں گے، زمین پھٹے گی، دل کے اندر کے سارے احوال سامنے آئیں گے. ذرہ ذرہ نیکی والا ضائع نہیں ہوگا، برائی بھی ضائع نہیں ہوگا، سب سامنے آ جائیں. انسان بھی حیران ہوگا، اس زمین کے اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. کہے گا تجھے کیا ہوا؟ کہاں اس ذات نے حکم دیا ہے. تو وہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اس سورت کا تذکرہ ہے. پھر سورہ عادیات کا تذکرہ ہے، کئی سارے قسمیں ہیں، اور ساتھ میں انسان بڑا ناشکر ہے، انسان بڑا ناشکر. یہ مال کی محبت میں بہت سخت، یہ مال کی محبت میں بہت آگے ہے، اس کی مذمت فرمائی. پھر سورہ قاریہ، ایک بڑا دن آنے والا ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے. کچھ لوگوں کے اعمال بھاری ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے، رسوا ہوں گے. پھر فرمایا دنیا کی بہتات نے تمہیں تو غافل ہی کر دیا ہے، اور اس لیے تمہیں غافل کر دیا. ہوش آئے گا جب قبر میں جائیں، قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرے گی، اس کی ہوس بھرے گی، کوئی نہیں بھر سکتا دنیا. فرمایا مرتے ہی سمجھ میں آ جائے گا حقیقت کیا تھی. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ کا سوال ہوگا. پھر سورہ عصر کا تذکرہ ہے، دو چھوٹی لائنوں کی صورت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو انسان کی زندگی کی فلاح اور کامیابی کے لیے ایک چھوٹی سی صورت ہی کافی. ایسی جامع صورت جس کے آغاز میں انسان کو تلقین فرمائی کہ دیکھو عصر کا ایک منع زمانہ اور عصر کا ایک منع شام. فرمایا جیسے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بتا رہا ہوتا ہے دن ختم ہونے والا ہے، تو تمہاری زندگی کی بھی شام ہو چکی ہے، کسی وقت بھی زندگی کا سورج غروب ہو سکے. ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، زندگی کا سورج غروب ہونے والا. اور پھر فرمایا کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگوں کی چار خوبیاں، ایک خود اپنی ایمان کی حقیقت کے ساتھ، دوسرا اس ایمان کی زندگی کے ساتھ، اور تیسرا یہ ہے کہ صرف اپنی ذات میں دیندار نہیں بننا، اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے احباب کی، دوسروں کی دینداری کی فکر کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. دوسروں کی دینداری کی فکر کرنا بھی ایک مسلمان کی ضرورت ہے. اس کا تذکرہ فرمایا اس راستے میں کوئی مشقت تکلیف آ جائے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، حوصلہ بڑھاؤ، حوصلہ بڑھاؤ. پھر سورہ ہمزہ کا تذکرہ ہے، طعنے دینے والا، طنز کرنے والا، تنقید کرنے والا، اس کی مذمت فرمائی. فرمایا دنیا کے آگے پانی سے بجھ جاتی ہیں، مٹی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، لیکن اللہ کی لگائی ہوئی وہ آگ ان چیزوں سے نہیں بجھے گی، اور وہ دل تک نہیں جائے گی، وہ دل تک پہنچے گی، وہ دل تک پہنچے گی. پھر سورہ فیل کا تذکرہ ہے، بتایا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. آج دنیا کے جن طاقتوں سے تم مرعوب ہو نا، قرآن کی اس سورت نے پیغام دیا سب سے بڑی طاقت اللہ کی. اور کیسے اللہ نے طاقت دکھائی؟ چھوٹا سا پرندہ اس کی چونچ میں اور اس کے پنجوں میں چنے کے برابر ایک چھوٹا سا پتھر. بیت اللہ ڈھانے والی ایک فوج آئی سوار ہو کر، ہاتھیوں پہ سوار ہو کر آئے. ادھر اللہ نے اپنا لشکر بھیجا، اور لشکر کے بعد ہتھیار کون سے تھے؟ چنے کے برابر چھوٹا سا پتھر چونچ میں تھا اور پنجوں میں، اس کے پنجوں میں تھا. سر پہ لگتا، پورا جسم چیرتا ہوا زمین میں جاتا تھا. زمین پر بھی نہیں جاتا، ہاتھی کو بھی چیرتا ہوا جاتا. اصحاب فیل
وہ طاقت اللہ کی آج بھی ہے بھائی.